السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے۔ اب آپ کے کچھ سوالات آئے اور کسی وجہ سے تاخیر بھی ہوئی، بہت اس لیے معذرت۔ ارباز شیخ بیرکڈی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، درود شریف سے دعا شروع کرنا یا کوئی بھی عمل شروع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید کہیں سے آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ دعا سے پہلے، دعا کے بیچ میں اور دعا کے آخر میں تو درود پڑھنے کا باقاعدہ حدیث میں حکم ہے، اور بعض حدیث سے بھی ہے، اور عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے پتہ چلتا ہے کہ دعا معلق رہتی ہے درود شریف کے بغیر، یعنی اسباب قبولیت میں سے ایک زبردست سبب ہے درود شریف، اس لیے پڑھنا چاہیے۔ اور بہت سے مواقع پہ بھی درود شریف سے عمل شروع کرنے کی برکت صاف ظاہر ہے، اس لیے منع کرنے کا کوئی نیک عمل اگر شروع کر رہے ہیں وہاں پہ درود پڑھ رہے ہیں تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عبداللہ روہتاس بہار سے پوچھتے ہیں، میرے دل میں بہت شوق حافظ قرآن بننے کا، میں فی الحال کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری عمر 16 سال ہے، کیا میں مدرسہ میں داخلہ کروا لوں یا آگے کی تعلیم جاری رکھوں؟ محترم عبداللہ صاحب، یہ تو آپ کا حافظہ کیسا ہے اور کتنی جلدی یاد ہوتا ہے، اور آپ کی جو تعلیم چل رہی ہے اس میں آپ کی کیا کنڈیشن ہے، یہ سب باتیں سامنے ہوں تو جواب دی جائیں، اور مناسب یہ ہے کہ کسی واقعی عالم سے آپ وہاں رابطہ کریں جو حالات اور زمانے کو سمجھتے ہوں، ٹھیک سے پڑھے لکھے واقعی ہوں اور حالات زمانہ سے بھی واقف ہوں، تو ان سے آپ مشورہ کریں جیسا وہ مشورہ دیں۔ اب یہاں سے مشورہ تو میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، آپ کال پہ ہوتے، پوری بات آپ سے ہوتی تو انشاءاللہ کوئی جواب دیا جاتا۔ عبدالحمید حلیم حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، جو بینک میں انٹرسٹ آتا ہے اس کو کس سے دینا درست ہے؟ محترم، یہ غریبوں کا حق ہے، جیسے زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی ہے نا، زکوٰۃ ہے، کفارے کا پیسہ ہے، انہی کا حق یہ سود کا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو رفاع عام ہی میں لگایا جائے گا اور کسی کو دیا نہیں جائے گا، یہ اچھی بات نہیں۔ پہلے یہ غربا کا حق ہے، غربا میں مسلم غیر مسلم دونوں داخل ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نہ ملے تو آپ رفاع عام میں کہیں لگا سکتے ہیں۔ عقیل احمد ملی سردار نگر مالیگاؤں مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، امام صاحب معمول سے زیادہ دیر قعدہ اولیٰ میں بیٹھے رہے جس سے گمان ہوا کہ شاید تشہد کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لی ہوگی مگر سجدہ سہو نہیں کروایا، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ عام مسلیان تو کچھ نہیں کہتے لیکن اہل علم حضرات مطمئن نہیں ہیں۔ محترم عقیل صاحب، یہ تو سوال امام صاحب سے، ہم سے نہیں ہے، یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اتنی دیر تک بیٹھے رہے تو کیوں بیٹھے رہے، تشہد سے آگے تو نہیں پڑھ گئے تھے اور کتنا پڑھ گئے تھے، اب وہ بتائیں۔ اور اگر امام صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے نہیں پڑھا تھا تو ظاہر ہے پھر اسی پر آپ اطمینان کر لیں، پھر بھی نہیں اطمینان ہو رہا ہے کسی کو تو اپنی نماز دوہرا لے اطمینان کے لیے، اور کیا کیا جا سکتا ہے اس میں۔ عرفان صدیقی غنی پور بسکھاری امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اگر بتی سلطانہ خالص خوشبو کی غرض سے تو کیا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، تنظیف مساجد اور تطیب مساجد کا حدیث میں حکم ہے، صاف ستھرا بھی رکھنا اور اس کو خوشبو بھی دینا، معطر کرنا، تو اس میں بہت سے طریقے ہیں، مسجد میں عود وغیرہ سلگا دی جائے، اسی میں ایک طریقہ اگربتی کا بھی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ خوشبو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بڑی پسند ہے، ہمیں تو بہت خاص پسند نہیں ہے، لیکن یہ دھیان رہے کہ اس کو سلگانے کے لیے باہر جلانا چاہیے، کیونکہ ماچس کی تیلی مسجد میں جلانا درست نہیں ہے، اس میں گندھک کی بدبو ہوتی ہے، اس لیے باہر جلا کر کے پھر اندر لائیں تو بہتر ہے۔ امتیاز احمد بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا ہے تھا سنت موقدہ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ کسی نے بتایا سنت موقدہ پڑھنا ضروری نہیں، صرف فرض پڑھ لو۔ سنت موقدہ جو فرض سے پہلے کیا اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ دبئی کے اندر اسی بات پر کچھ لوگ حجت کر رہے تھے۔ ضروری اسی لیے ہے کہ حدیث میں اس کا حکم ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے 12 رکعت سنن ہدیٰ میں سے ہے جس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جو میری سنتوں کا تارک ہوگا، مستقل چھوڑتا رہے گا، نہیں پڑھے گا، یا کوئی بھی سنت میری اس طرح سے چھوڑ دے گا تو میری شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے ضروری اس کا پڑھنا۔ اور سنت موقدہ جو ظہر سے پہلے ہے، اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، کہ مطلب ظہر بعد پڑھ سکتے ہیں وقت کے اندر، یا کبھی بعد میں بھی پڑھ لیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ باقی یہ کہ عام طور پہ سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا شرعاً نہیں ہے۔ فجر کی سنت سب سے زیادہ موقد ہے، اس لیے اگر وہ جماعت سے چھوٹی ہو تو نماز فجر کی بھی چھوٹ گئی ہو اور سنت بھی، تو دونوں ساتھ میں دوہرا رہے ہوں تو دونوں پڑھ لیں۔ بعض لوگوں نے کہا زوال سے پہلے پڑھنا کی اجازت ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں، کبھی بھی سنت پڑھ لینے چاہیے، چونکہ فجر کی سنت ہی واجب کے قریب ہے۔
محمد حلیم کوکری پور اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ بندہ کو اگر غسل کی حاجت اور اس نے پاک کپڑا پہن لیا کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر کپڑے میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہے تو ناپاک آدمی کا صرف پاک کپڑا پہن لینے سے ناپاک نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مفتی صاحب معین الدین ممبئی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، غریب کو دے دیں، اگر ہاں وہ لگانا چاہے تو چونکہ وہ مالک ہو گئے اب جہاں چاہے وہ لگائے۔ محمد صاحب پھول پور اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں کیا ہم نفل نماز کے اندر سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، عربی میں ہونا چاہیے، بس وہاں اردو اور سنسکرت میں نہ شروع کر دیں۔ محمد اعظم یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جو مدرسہ بورڈ ہے جس میں منشی مولوی اور عالم کی پڑھائی ہوتی ہے اس میں وظیفہ بھی ملتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ مدرسے کا کوئی آدمی آتا ہے اور وہ آدمی جو مدرسہ نہیں جاتے ان کا بھی وظیفہ فارم بھر کر لے جاتا ہے، اور جب وظیفہ آتا ہے تو کچھ پیسہ وہ لیتا ہے، کچھ پیسہ فارم بھروانے والے کو دیتا ہے، کیا ایسا پیسہ لینا چاہیے؟ اور جو دونوں لوگ اس طرح پیسہ لیتے ہیں کیا صحیح ہے؟ اب پوچھنے کا مقصد اور سوال کچھ بہت مجھے نہیں سمجھ میں آیا، مجھے یہی لگا پوچھنے سے آپ کے محمد اعظم صاحب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، جو کام ہے ان کا اور پیسہ لے لیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کھلا ہوا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس طرح سے پیسہ لینا اور اس میں تعاون کرنا دونوں ناجائز ہے، جو دونوں لوگ شیئرنگ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ محمد عاصم مشیر شرما سرائمیر اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ سرکار کی طرف سے جو مہینہ میں ایک مرتبہ پیسہ سے ایک مرتبہ فری راشن ملتا ہے اور آج کل اشرم کارڈ بنوانے پہ کچھ پیسہ ملتا ہے اور ایک پی ایم کسان یوجنا کے تحت کچھ پیسہ ملتا ہے، ایسا پیسہ عام آدمی کے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جو شرائط ہوتی ہیں سرکار کی اس شرائط پہ اگر آپ اترتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے لینا جائز ہے۔ سرکار اس طرح سے مدد کرتی ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے جیب سے نہیں کرتی، عوام کے پیسے سے ہی عوام کی مدد کرتی ہے، ان کے اپنا ذاتی پیسہ ہے، ان کے ابا کا پیسہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشرم کارڈ وغیرہ میں اگر بیمہ پالیسی وغیرہ جڑی ہوئی ہے تو ظاہر ہے سود اور قمار ہے جو کہ درست نہیں ہے، تو بنوانا درست نہیں ہے، اور اگر سرکار اس طرح سے کوئی اس پالیسی اس میں نہیں جوڑتی ہے، اپنی طرف سے بناتی ہے یا کچھ پیسہ ہی لے کر کے بناتی ہے لیکن اس طرح کا کوئی سود وغیرہ اس پہ نہیں دیتی ہے، تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پی ایم کسان یوجنا کے تحت بھی یہی حکم ہے، اگر وہاں پہ اس طرح سے کوئی سود وغیرہ کا معاملہ آتا ہے تب تو درست نہیں ہے، مگر یہ کہ اتنی کوئی مجبوری ہو کہ آدمی واقعی مجبور ہو جائے، کہیں سے قرضہ وغیرہ نہیں مل رہا ہے تو ایک الگ بحث ہوتی ہے، اور عام حالات میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بس یہی دھیان رکھنا ہے کہ اس میں سرکار جو دے رہی ہے کارڈ بنوا کر کے یا بغیر کارڈ کے، تو اس میں کوئی اس طرح کی پالیسی وغیرہ تو جڑی ہوئی نہیں ہے جو سود کے دائرے میں آتی ہے، اگر نہیں جڑی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جو ان کی شرائط ہیں اس کے مطابق آدمی لے۔ حافظ محمد عادل مجدیہ شاگن یوپی جونپور سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ گاؤں میں جو گولی کھیلتے ہیں کھیلنا کیسا ہے؟ جب گولی ہار جاتے ہیں تو خرید کر پھر کھیلتے ہیں، مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی ایسا کھیل نہیں جس میں کوئی ورزش ہو، کوئی فائدہ ہو، اس لیے ظاہر ہے کہ کراہت کے درجے میں ہے، اور اگر باقاعدہ اس میں ہار جیت کا کھیل کھیلا جاتا ہے تو یہ جوا اور قمار ہے جو کہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ محمد ساحل جھارکھنڈ رانچی سے پوچھتے ہیں اذان دینے کی کیا شرطیں ہیں؟ کن کن وجوہات سے اذان مکروہ ہو جاتی ہے؟ اذان دینے والے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ پینٹ شرٹ پہن کر اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ ساحل صاحب آپ تو بظاہر ایک سوال کر رہے ہیں لیکن سوال میں آپ کے بہت تفصیل ہے اور تطویل بھی ہے۔ شرائط تو وہی ہیں، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، مرد ہونا، یہ مؤذن کے شرائط ہیں۔ مکروہ کن وجوہات سے ہو جاتی ہے؟ آدمی متصف اوقات کو جاننے والا نہیں ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، ٹائم کی پابندی نہیں کرتا ہے، یا باوضو نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر جنوبی ہے تو مکروہ تحریمی ہے، ان سب وجوہات سے اذان مکروہ ہو جایا کرتی ہے۔ اذان دینے والے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ وہ وقت کا پابند ہو، وقت کا جانکار بھی ہو، نماز کا پابند ہو، علماء اور صلحاء کے لباس میں ہو، اور شرع کا بھی وہ پابند ہو، یعنی پتہ چلے کہ ہاں مؤذن ہے، یہ نہ پتہ چلے کہ کہیں چائے کی دکان کر رہا ہے اور وہاں سے چلا آیا کھڑا ہو گیا کر کے۔ آپ نے پھر یہ پوچھا پینٹ شرٹ پہن کر کے اذان دینے کا حکم کیا ہے؟ اذان دینے والے کا بھی ہم نے کہا کہ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ علماء اور صلحاء کے لباس میں ہو، دیکھنے ہی سے پتہ چلے کہ کسی مسجد کا مؤذن یا امام ہے، وہاں کا کھوٹا ہے، ایسا محسوس ہو، اس لیے پینٹ شرٹ پہن کر اذان دینا یہ تھوڑا پسندیدہ نہیں ہے، باقی یہ کہ اذان ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ محمد راغب چکیاں حسین آباد اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں کیا گھر میں ٹیڈی بیئر کھلونا رکھنا جائز ہے؟
دیکھیں ہم نے اس کی تفصیل معلوم کی ہے، وہی سوختے وغیرہ کا بنا ہوا جو مجسمہ ہوتا ہے جس کے باقاعدہ آنکھ ناک کان سب دکھتی ہے، ظاہر اگر اس طرح کا مجسمہ ہے تو اس کو رکھنا درست نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے گھروں میں پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی چیزیں سجا کر کے رکھتے ہیں، رکھنے والا کوئی ایک آدھ ہوتا ہے لیکن پورے گھر والوں کو رحمت سے وہ محروم کر دیتا ہے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ محمد فہیم کرلا ممبئی یوپی سے پوچھتے ہیں، ممبئی سے پوچھتے ہیں حضرت امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں تحیات کے بعد مقتدی درود شریف پڑھ دے تو مقتدی سجدہ سہو کیسے کرے گا؟ مقتدی صاحب نہیں کریں گے، وہ امام کے تابع، ان سے اگر کوئی اس طرح کی چوک ہوتی ہے جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے تو مقتدی سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ جب امام کرے گا سجدہ سہو تب مقتدی اس کے تابع بن کر کے کرے گا، ورنہ تو نہیں کرے گا۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم۔